بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل موٹیویشنل ہب بائی محمد احمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ماڈرنزم۔ ہم نے ماڈرنزم کو اس طریقے سے لے لیا ہے، اس سے مراد یہ طریقہ لے لیا ہے کہ ہم اس چیز کو، سادگی کو ماڈرنزم نہیں کہتے، بغیرتی کو ماڈرنزم کہتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہن، بیٹی یا بیوی بے حیائی والے لباس پہن کے جب بازار جاتی ہے، ہم نے اس کو ماڈرنزم بنا لیا۔ جو لڑکی عبایا پہنتی ہو، پردہ کرتی ہو، ہم نے اس کو غریب سمجھ لیا۔ ہم نے امیری اور غریبی جو فرق سمجھا ہے، امیری اور غریبی کا جو فرق سمجھا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی، کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ غریب ہے، اگر کوئی لڑکی یا کوئی عورت فیشنیبل بن ٹھن کے نکلتی ہے تو وہ امیری ہے۔ اسی پر ہماری بات ہوگی کہ یہ کیسے ہماری زندگی میں آیا۔ اس کا آنے کا جو طریقہ تھا وہ ہے سوشل ایپس۔ اب ٹک ٹاک کا جو آنر ہے، ٹک ٹاک جس نے بنائی ہے، اس کا تھا کہ میں نے یہ ٹک ٹاک بنائی ہے ایک موڈ کو فریش کرنے کے لیے، انسان کو ہنسانے کے لیے۔ لیکن افسوس، آج کل ہم ٹک ٹاک کو بغیرتی کے طور پر یوز کر رہے ہیں۔ آج کل ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر، گوگلز پر ایسی ایسی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں جن سے اللہ کی پناہ ہے۔ ہماری عوام فحاشی کے پیچھے لگ گئی۔ اب ایک چیز آپ کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے تو آپ اس کو فائدے کے طور پر یوز کرو، آپ اسے نقصان کے طور پر کیوں یوز کر رہے ہو؟ پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا کہ جن چیزوں کو ٹک ٹاک آپ کو فری دکھا رہی ہے، جو چیزیں آپ فری میں دیکھ رہے ہو، وہی چیز دیکھنے کے لیے مغلیہ دور میں ان کے خزانے خالی ہوتے تھے۔ اب میری بات کا مطلب بخوبی واقف ہو چکے ہیں کہ میں نے کیا بات کہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ مجھے اس کو وضاحت دینی چاہیے۔ اسلام نے عورتوں پر پردہ فرض کیا ہے، اور کہ پردہ ہوتا ہے، آنکھوں کا ہوتا ہے، اگر نہیں ہے تو ضرورت نہیں۔ میں ان تمام خواتین یہ سوال کرتا ہوں، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پاک ہے، سوچ زیادہ آپ کی سوچ، جب ان کو پردہ حکم دیا گیا ہے تو آپ پردہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ہم نے فحاشی کو ایک ٹرینڈ بنا لیا ہے۔ ہم اس فحاشی کو یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم ماڈرن ہو گئے ہیں، ہم امیر ہیں، اور میں کہتا ہوں اگر یہ دکھانا آپ کے امیری ہے تو لعنت تو ایسی امیری پر۔ ایک انسان، ایک لڑکی کو جب حکم ہے کہ وہ پردہ کرے تو وہ کیوں نہیں پردہ کرتی؟ یہ صرف آپ سے سوال نہیں ہونا، آپ کے والد سے، آپ کے بھائیوں سے، آپ کے شوہروں سے، آپ کے بچوں سے، آپ کے بیٹوں سے سوال ہونا ہے کہ تم لوگ اپنی عورتوں کو کیوں نہیں حکم دیتے پردہ کرنے کا؟ مگر افسوس،
آج کل جتنے بھی لڑکے رہ گئے ہیں ان سب کی غیرت مر چکی ہے، اور ان کی غیرت مرنے کا جو سبب ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود اس بغیرتی میں مبتلا ہو چکے ہیں. ہم اس چیز کو ماڈرن مانگتے ہیں کہ جی ہم ماڈرن ہیں، ہم امیر ہیں. جب ایک چیز سے آپ کو منع کر دیا گیا تو آپ اس چیز کو کیوں یوز کرتے ہو؟ آپ اس چیز کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ جب اسلام نے اس چیز سے منع کر دیا ہے تو ہماری کیا ضرورت ہے، کیا مجال ہے؟ کتنی ایسے لڑکیاں سریعام بازاروں میں گھوم رہی ہیں جن میں پردہ نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی. نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ ان سے سوال کیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ارشاد فرمایا کہ جب عورتوں مرد اور مردوں کے کپڑے عورت پہننا شروع کر دیں گی. اب میرا نہیں خیال کہ مجھے اس بات کی وضاحت کرنی پڑے. اب یوٹیوب پر لازمی ہے کہ ہم نے فحاشت والی چیزوں پہ جانا ہے، وہاں پر اسلامی کانٹینٹ بھی ہے. ہم اچھی چیزوں کو کیوں پروموٹ نہیں کرتے؟ اب ایک اچھی چیز ہے ہم اس کا پروموٹ نہیں کریں گے، ایک بری چیز ہے ہم اس کا پروموٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ جب ہمیں ایک چیز سے منع کر دیا گیا ہے ہم لیکن پھر بھی مسلسل اس چیز کا پروموٹ کر رہے ہیں. اور نہ صرف ہم گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، ہماری وجہ سے باقی لوگ بھی گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں. جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ نہ صرف خود گناہ گار بلکہ دوسرے لوگوں بھی گناہ گار کر رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنا گواہ بنا رہا ہے. خدا را ہوش کے ناخن لیں، اس چیز سے بچیں. آپ سے کل قیامت والے دن صرف آپ کی ذات کے سوال نہیں ہونے، آپ کی فیملی کا بھی سوال ہونا ہے کہ آپ کی بیٹی، آپ کی بہن، آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی اگر وہ ایسے لباس پہن رہی ہے جو باعث شرمناک ہے اور آپ نے اس کو منع کیوں نہیں کیا، اس چیز کا بھی سوال ہونا ہے. جب ہم اس چیز کو یہ ماننا شروع کر دیں، اپنے گھر سے شروعات کریں، تو پورا معاشرہ بدل سکتا ہے، پوری دنیا بدل سکتی ہے. سوشل میڈیا پر ہی کام ہو رہے ہیں. ہم لوگوں کو خراب کرنے میں سوشل میڈیا کیسے؟ یہ یورپین کا ایک جال ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی جو اسلامی اصولوں سے ہٹایا جائے. اور کیسے ہٹایا جائے؟ انہوں نے اس چیز کو زیادہ پروموٹ کرنا شروع کیا اور افسوس ہمارے مسلمان لوگوں نے بھی انہی چیزوں کا پروموٹ کرنا شروع کر دیا. جب آپ کے اوپر یہ چیزیں فرض کر دی گئی ہیں
کہ بے حیا سے بچو، اللہ کے احکامات مانو، اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں پر زندگی گزارو، نماز کی پابندی کرو، روزوں کی پابندی کرو، حج، اللہ نے جس کو توفیق دیا وہ حج پر جائے، جو استطاعت رکھتا ہے وہ تب بھی حج نہ کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے بارے میں ارشاد ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرہ۔ لیکن ہمارے سامنے، ہمارے ارد گرد کیا ہو رہا ہے؟ خوددارا ہوش کے ناخن لیں۔ جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا اپنے مقصد پر لوٹ آئیں۔ یہ جو سریاں بغیرتیاں ہو رہی ہیں ان کو ہم نے کور کرنا ہے، ہم نے ان کو روکنا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو پروموٹ کرنا ہے۔ اب ایک موبائل ہے، اس کو بنانے کا کیا مقصد ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہے، لیکن ہم رابطے میں نہیں رہ رہے، ہم بلکہ اس چیز کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ ایک کوئی ایپ ہے، کوئی سوشل میڈیا کی ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، وٹ ایور، کچھ بھی، کوئی بھی ایپ ہے، اس کو آپ اچھے طریقے میں یوز کرو، اس سے کماؤ، لیکن ایک تمیز کے دائرے پر، بے حیائی بے غیرتی والے دائرے پر نہیں۔ ہمیں اس پر اویئرنس کی ضرورت ہے، پر افسوس ہمیں یہاں پر کوئی اویئرنس دینے والا نہیں ہے۔ خدارا ان چیزوں کو چھوڑ دے، برائی کو پروموٹ کرنا چھوڑ دیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی سوشل میڈیا ایپ، کچھ بھی، اس کو اچھے طریقے میں یوز کریں، نہ کہ برے چیزوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کو اور مجھے، ہم سب امت مسلمہ کو اس فتنہ سے بچائے، ہمیں 5 وقت کا سچا اور پکا نمازی بنائے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔